آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی کہ یہ حدیث ہمارے مسلک میں نہیں ہے. کبھی آپ غور کر کے دیکھیے کہ ہم بول کیا رہے ہوتے. یعنی آپ حدیث پر بھی یہ لیبل لگائیں گے کہ یہ حدیث ہمارے مسلک میں نہیں ہے تو یہ حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو علماء تو یہ بات نہیں سمجھ سکتے، اور 10 گالیاں ابھی کمنٹ باکس میں آ بھی جائیں گی. لیکن عام عوام جو اس مسلکی غلامی سے آزاد ہے اور انہیں آزاد ہونا بھی چاہیے، ان کو اس طور پر غور کرنا ہوگا. اگر سارا مسلک اپنی جگہ سب صحیح ہے، اگر یہ لوگ مانتے ہیں، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے، یہ کہہ دینا کہ سارا مسلک برحق ہے. اگر سارا مسلک برحق ہے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف میں کفر کا فتویٰ کیوں لگا دیں؟ کیوں ایک مسلک کے خلاف میں دوسرے مسلک کی بنیاد پر ادارے قائم ہو رہے ہیں، مسجدیں قائم ہو رہی ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا فراڈ یہ ہے، یہ کہہ دینا کہ سارا مسلک برحق ہے. سارے مسلک کی جو بنیاد ہے وہ حق پہ ہے، میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن فروعات میں ہر جگہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے ذہن کا دروازہ، ہمارے فکر کا دروازہ کھلے گا. اگر اس پہ جمود آ گیا، اگر اس میں بندش لگا دی، تو گویا کہ ساری باتیں پھر جو ہے بیکار ہو جاتی ہیں. میں ایک آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ باغیچہ کسے کہتے ہیں، گارڈن کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے جہاں پر طرح طرح کے پیڑ پودے ہوں. تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ لائبریری کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے جہاں پر ہر طرح کی کتابیں دستیاب ہیں. تو آج آپ کو ایسی کوئی لائبریری مل رہی ہے جہاں پر آپ کے مسلک کے خلاف کتابیں ہوں؟ لائبریری دکھ رہی ہے کہیں پر آپ کو؟ ایک ہی مسلک، ایک ہی منہج فکر، ایک ہی سوچ، ایک ہی پیٹرن کی کتابیں آپ ٹھوسے جا رہے ہیں بچوں کے دماغ میں، اور آپ اس سے پھر انقلاب کی امید رکھتے ہیں. آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ بھائی چارہ اس کے ذریعے سے آئے، وہ سماج میں جائے تو کھپ جائے. کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، کبھی بھی ممکن نہیں ہے. قرآن مجید کا درجہ کیا ہے؟ قرآن مجید خود اپنے آپ میں ایک لائبریری ہے. کس اعتبار سے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی باطل ادیان موجود تھے، ان کے افکار موجود تھے، فرائنہ، جبابرہ، ٹھیک ہے، دین کے مخالفین، دین کے دشمنان، یہود و نصارہ، منافقین و مشرکین، تمام لوگوں کے جو عقائد ہے، ان کی سوچ ہے، وہ اس میں موجود ہے. اور پھر اس کی تردید بھی موجود، اس کے خلاف دلائل بھی موجود ہے. میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ خلافت و ملوکیت کی بنیاد پر مولانا مودودی علیہ الرحمہ کافر ہے. چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو تمہاری بات کو مان لیتے ہیں. اللہ کے بندے، اس لائبریری میں کم از کم خلافت و ملوکیت کا ایک نسخہ تو رکھ دو کہ وہ تمہارے دلائل کو بھی پڑھ لے، اور ایک دفعہ جا کر کے خلافت و ملوکیت کو بھی پڑھ لے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا کیا ہے. پھر وہ فیصلہ کر لے گا کیا حق ہے کیا باطل ہے. تم نے کبھی اسے خلافت و ملوکیت دیکھنے ہی نہیں دیا، اور سارا فتویٰ تم نے جڑ دیا کہ یہ خلافت و ملوکیت میں ہے، اس بنیاد پر یہ کافر ہے. اسی طرح سے کہہ دیا کہ فلاں عالم یا فلاں مسلک احناف کا فلاں عالم، بریلوی کا فلاں عالم، یہ فلاں 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 کافر ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اجتہاد اپنی جگہ صحیح ہے، آپ نے کہا صحیح ہے، مان لیا میں نے آپ کی بات کو. کم از کم اس کتاب کی اوریجنل کاپی تو وہاں رکھیے تاکہ وہ پڑھے. اگر واقعی آپ کی بات سچ ہوگی تو پڑھنے والا آپ کے باتوں کا مؤید بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہو جائے گا. یہ کون سا خوف ہے جو آپ کو ستائے جا رہا ہے کہ
ہماری مجلس کا، ہماری منہج فکر کا، ہماری سوچ کا آدمی فلاں کی مجلس میں نہ بیٹھے، فلاں کی محفل میں نہ بیٹھے، اس کی کتابوں کو نہ پڑھے، ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پڑھایا کیا آپ نے؟ سکھایا کیا آپ نے؟ کتنا کمزور ایمان دیا آپ نے کہ برف کی سل کی طرح سے ذرا سی دھوپ پڑتی ہے اور وہ پگھل جاتا ہے۔ دیا کیا آپ نے؟ 24 کیرٹ سونا آپ نے دیا ہے، پھر خوف اسے کس بات کا ہے کہ سونار نے کہہ دیا کہ اس میں ملاوٹ ہے تو وہ مان لے گا اور اس کی قیمت گھٹا دے گا، پھر اسے پھینک کے بھی چلائے گا۔ تھوڑا سا اوپن ماحول رہنے دیجیے۔ اب بتائیے اپنے حساب سے جو کچھ بھی کہ یہ دین ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، آپ کو پورا حق ہے، لیکن تھوڑا وسعت ظرفی رکھیے، لوگوں کو پڑھنے دیجیے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھنے دیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب وہ دور آ گیا کہ آپ سے کوئی پڑھے گا بھی نہیں۔ دنیا کا بھی سب سے بڑا عالم گوگل ہے، AI ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جائے گی۔ ایک بار آدمی بیٹھے گا اور یہ کہے گا اس مسئلے پر میں یہ رائے جاننا چاہتا ہوں، تو 1000 رائے اس کے سامنے میں آ جائے گی، دنیا کی تمام زبانوں میں آ جائے گی، آڈیو کی شکل میں آ جائیں گی، ویڈیو کی شکل میں آ جائے گی، اور وہ پڑھ لے گا اور رائے قائم کر لے گا۔ یہ بھول جائیے کہ اب آپ کے ہاں کوئی آدمی پہنچے گا اور آپ کے سامنے میں زانوئے تلمس طے کرے گا، اور آپ جو کہیں گے وہ سر جھکا کے مان لے گا اور اندھی تقلید کرنے لگے گا اور آپ کے پیچھے دوڑنے لگے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ اللہ پاک نے اس دور سے مسلمانوں کو آگے نکال دیا ہے، تو قبل اس کے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی آدمی ذلیل کر دے دلیل کے معاملے میں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے سامنے میں حق کو حق کی طرح سے واضح کریں۔ حق کو ملمہ کاری کی ضرورت نہیں پڑتی، حق کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، آپ کی بات اگر سچ ہوگی تو سڑ چڑھ کے بولے گی، اور کسی کو بھی آپ گمراہ کر کے بہت دنوں تک اپنے پیچھے میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے آگاہ ہو جائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔